أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم ناظرین کرام، آپ تمام کا اس تیسرے ایپیسوڈ میں پرتپاک استقبال ہے. فیا اہلا وسہلا ومرحبا بکم. ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق، اس کے مؤلف سماحت الشیخ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی ہے. تو اس کتاب کے تقریباً ہم 6 اسباق پڑھ چکے ہیں. آج 7واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہماری جو ٹاپک چل رہی ہے نماز کے شرائط کے متعلق، اور اس کے بعد نماز کے ارکان. گزشتہ ایپیسوڈ میں الحمدللہ ہم نے نماز کے کیا شرائط ہیں اس کی ساری تفصیلات معلوم کی ہیں، اور آج انشاءاللہ نماز کے ارکان کے متعلق ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم متن پڑھتے ہیں. علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 7ویں سبق میں ارکان الصلاۃ، نماز کے ارکان. وہی 14، وہ 14 ہیں، 14 ہیں. نمبر 1 وہی القیام مع القدرہ وتکبیرۃ الاحرام وقراءۃ الفاتحہ والرکوع والاعتدال بعد الرکوع، یہ 5 ہوئے. والسجود علی الاعضاء السبعہ والرفع منہ والجلسۃ بین السجدتین والطمانینۃ فی جمیع الاعمال والترتیب بین الارکان، یہ 10 ہوئے. والتشہد الاخیر والجلوس له والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتسلیمتان، یہ 4 ہوئے. مکمل 14 ارکان ہیں جو عربی متن میں نے پڑھا ہے، اور اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ رکن کا کیا معنی ہے. عربی میں کہتے ہیں الرکن هو جانب الشیء الاقوى الذي لا قیام له الا علیہ، کہ ایسی مضبوط چیز کہ اسی پر کسی اور چیز کا اعتماد ہوتا ہے. اگر یہ رکن ساقط ہو جائے اور رکن ختم ہو جائے تو اس کے اوپر جو دوسری چیز ٹھہرنے والی ہے وہ بھی باطل ہو جاتی ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جیسے نماز کے اندر جو ارکان ہیں، اگر وہ ارکان میں سے کوئی بھی ایک رکن ختم ہو جائے یا اس میں کمی ہو جائے تو پھر پوری نماز باطل ہو جاتی ہے. ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا لأن العبادة لا تقوم إلا على أركانها كما أن البيت لا يقوم إلا على أركانه، اور اس رکن ساقط نہیں ہوتا ہے نہ جان بوجھ کر، نہ بھول چوک کر، نہ انجانے میں، چونکہ عبادت اس کے ارکان پر ہی قائم ہوتی ہے. جیسے کہ گھر اس کے ارکان پر ہی ٹہرتا ہے، یعنی اس کی ستونوں پر ہی ٹہرتا ہے. فَإِذَا زَالَ رُكْنٌ مِّنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ انْهَدَمَ، جب گھر کے ستون میں سے کوئی بھی ایک ستون یعنی ختم ہو جائے، گر جائے، تو پورا گھر گر جائے گا. اسی طرح فالصلاۃ لا تقوم الا علی ارکانها، نماز بھی اس کے ارکان پر مشتمل ہے، اور وہ 14 ارکان ہیں. تو پہلا رکن ہے القیام مع القدرہ، کہ قدرت ہو تو قیام کرنا. تو امام مؤلف رحمہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے تمام ارکان میں اس کو مقدم کیا ہے کہ فرض نماز میں اگر انسان قدرت رکھتا ہے کھڑے ہونے پر تو بیٹھ کر پڑھنا صحیح نہیں ہے، چونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت و فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَصَلِّ قَائِمًا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا، کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے وقت میں
کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں پڑھنا اگر قدرت ہو تو ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیر تحریمہ یعنی یہ تکبیر سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے اور اسی سے نماز میں ہم داخل ہوتے ہیں، اور یہ تکبیر جب مصلی کرتا ہے تو وہ چیزیں جو حلال تھی اب حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے جب وہ نماز قائم کرتا ہے تو سب سے پہلے تکبیر کہے، تو تکبیر کے ساتھ نماز کی ابتدا کرے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کی ابتدا کرے۔ اس کے بعد تیسرا جو رکن ہے وہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں سینے پر تو اس کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی ایک رکن ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی ساری تفصیلات بیان فرمائی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک رکن ہے اور نماز کے ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجبی ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چوتھا رکن ہے وہ ہے الرکوع۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، یعنی ہم ارکان کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے اس کے سنن ہے، واجبات ہے، تو ارکان میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد رکوع کریں۔ تو یہ رکوع یہ چوتھا رکن ہے نماز کا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور یہ رکوع بھی نماز کے ارکان میں سے ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رکوع کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، تم رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے، تو پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پانچواں جو رکن ہے نماز کا وہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا یہ پانچواں رکوع ہے۔ والاعتدال بعد الرکوع، جیسے کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہماری کمر سیدھی رہے، پھر نظریں نیچی رہیں، پھر اس کے بعد رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اطمینان سے اعتدال کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، تم رکوع سے سر اٹھاؤ اور پھر اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن بہت سے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں دیکھا جاتا ہے کہ رکوع سے اٹھ کر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اعتدال کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ نماز کی چوری ہے، نماز کی چوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، یعنی وہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ برا ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتہ، وہ کیسے نماز کی چوری کرتا ہے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یتم رکوعها ولا سجودها، وہ نہ رکوع اطمینان کے ساتھ مکمل کرتا ہے اور نہ ہی سجدے نماز کی مکمل اطمینان کے ساتھ کرتا ہے۔ او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، یا یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنی کمر کو، اپنی پیٹھ کو نہ رکوع میں نہ سجدے میں مکمل طریقے سے رکھتا ہے۔ تو یہ نماز کی ایک چوری ہوئی جس طریقے سے مال کی چوری ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور چھٹواں رکن ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا یہ چھٹواں رکن ہے۔ والسجود علی الاعضاء السبعۃ، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مروی ہے کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 یعنی ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ تو سب سے پہلے علی الجبہۃ، اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، علی انفہ، اپنے ناک پر،
वल्यदैनी दोनों हाथों पर, वरुकबतैनी और दोनों पैरों के पैरों पर, व अतराफिल कदमैन और कदम के अतराफ पर यानी किनारों पर, यानी घुटनों पर और कदमों पर। तो इस तरीके से ये 6 चीजें हुई, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 कदम और पेशानी, और पेशानी में नाक भी शामिल है। तो इस तरीके से बहुत से लोग सजदा करते हैं लेकिन 7 आज़ा पर सजदा नहीं करते हैं। कोई नाक ऊंची कर देता है, कोई अपने पैरों को सही तरीके से नहीं टिकाता है, तो ये नमाज नामुकम्मल होगी अगर रुकुन में इस तरीके से अगर कमी हो जाए। 7वां जो रुकुन है सजदे से सर उठाना, और रफ़अ मिन्हु, यानी जब हम सजदा करने के बाद सजदे से सर उठाना भी एक रुकुन है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि सुम्मा रफ़अ हत्ता तत्मइन्ना जालिसा, सजदे से सर उठाने के बाद इत्मीनान के साथ तुम बैठ जाओ। वहाज़ा यदुल्लु अला अन्नहु लाज़िम, और इससे मालूम होता है कि सजदे से उठकर बैठना ये भी नमाज के अरकान में से है। और 8वां जो रुकन है दोनों सजदों के दरमियान बैठ जाना, वल जिल्सतु बैन सजदतैन, दोनों सजदों के दरमियान बैठना ये भी एक रुकन है। वही रुकन मिन अरकान सलाह, फइज़ा रफ़अ मिन सजदतिल ऊला जलस व अक़ल्लु मा यकूनु फी हाज़ल जुलूस अन तहसुल तुमअनीना, यानी सजदे से सर उठाने के बाद बैठ जाए 2 सजदों के दरमियान, और कम से कम इतनी देर बैठे जितना कि इत्मीनान हासिल हो जाए। और बहुत से लोगों को देखा जाता है कि पहला सजदा जैसे ही करने के बाद फौरन दूसरे सजदे में चले जाते हैं, इत्मीनान से नहीं बैठते हैं। इससे नमाज का एक रुकन छूटता है और इसमें नमाज में कमी हो जाती है। और बहुत से लोग इसका कोई ख्याल नहीं करते हैं और अपनी जिंदगी भर ऐसे ही नमाज पढ़ लेते हैं इत्मीनान के बगैर। तो मतलब ये है कि वो लोग नमाज का एक रुकन छोड़ रहे हैं जिससे नमाज भी बातिल हो सकती है। 9वां रुकन है तमाम अरकान में इत्मीनान का होना, वत्तुमअनीनतु फी जमीइल अफ़आल, तमाम जो अरकान हम अदा कर रहे हैं नमाज के उसमें इत्मीनान और सुकून होना। जैसे रुकू में इत्मीनान से रुकू करें और यहाँ तक कि पूरी हड्डियां उसकी जगह पर आ जाएं, रुकू से सर उठाने के बाद इत्मीनान से खड़े हो जाएं, और फिर सजदे में या सजदे से उठने के बाद हर हालत में इत्मीनान से नमाज पढ़े। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुम्मा फ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, कि इत्मीनान तुम रुकू में सजदे से सर उठाने के बाद यानी पूरी नमाज में इत्मीनान के साथ तुम अदा करो, ये भी रुकन है। तो ये 9 अरकान हुए। और 10वां रुकन है अरकान के दरमियान तरतीब कायम रखना, यानी हम जो नमाज के अरकान जो बतला रहे हैं उसमें तरतीब का होना भी जरूरी है। कमा हिया मुरत्तबतुन फी हदीसिल मुसीई सलातह, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो एक शख्स को नमाज का तरीका बतला रहे थे। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फफी के एक के बाद एक रुकन बतलाया कि पहले तुम तकबीर तहरीमा कहो, फिर उसके बाद क़याम करो, खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ो, उसके बाद जो ज़म्मी सूरा है वो पढ़ो, फिर रुकू करो, इत्मीनान से रुकू करो, फिर उसके बाद रुकू से सर उठाओ, इत्मीनान से खड़े हो जाओ, फिर सजदे में जाओ, इत्मीनान से सजदा करो। तो ये जो तरतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है ये भी बहुत जरूरी है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुम्मा फ़अल कज़ा सुम्मा फ़अल कज़ा, इसके बाद फिर करो, इसके बाद फिर करो, तो सुम्मा ये तरतीब का फायदा दे रहा है। और हदीस है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखी है। अगर कोई शख्स भूल कर सजदा कर ले रुकू से पहले तो उस पर वाजिब है कि पहले रुकू करे फिर सजदा करे, यानी पहले रुकू अदा करे फिर उसके बाद सजदा करे। तो वला युअतद्दु बिस्सुजूद अल्लज़ी हसल मिन्हु सहवन, तो जो गलती हो गई है पहले सजदा करके उसके बाद फिर उठकर रुकू करने, इससे कोई जो है नमाज में खलल वाक़ई नहीं होगा, ये भूल चूक कर हो गई है। तो मतलब ये है कि अरकान में तरतीब जरूरी है। और ये 10 अरकान हुए। और 11वां रुकन है आखिरी तशहुद, तशहुदुल अखीर, उसके बाद है वल जुलूस लहू, उसके लिए बैठ जाना, तशहुदुल अखीर वल जुलूस लहू। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی حدیث ہے اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحیات للہ. تو اس میں ہم کیا پڑھیں اس سجدے میں یا اس تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات جو پوری اخیر تک مکمل کرے. تو یہ فالقعود للتشہد الاخیر، للتشہد الاخیر آخری تشہد میں بیٹھنا یہ ایک رکن ہے. وقراءۃ التشہد فیہ رکنان من ارکان الصلاۃ، اور اس میں یہ دعا بھی پڑھنا تحیات وغیرہ یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. رہا پہلا تشہد، اس کے بارے میں آگے آئے گا کہ نماز کے واجبات میں سے ہے. نماز کے اندر 2 تشہد ہوتے ہیں، دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں تو پہلا تشہد ہے یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، اور جو آخری تشہد ہے نماز کے ارکان میں سے ہے، اور ہماری گفتگو اسی کے متعلق ہے. تو یہ آخری تشہد کے لیے آخری تشہد پڑھنا اور آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، یہ 11 اور 12 یہ 2 رکن ہوئے. اور اگر کوئی شخص پہلا جو تشہد جو دوسری رکعت کا ہے وہ بھول جاتا ہے تو وہ بھولنے کی وجہ سے سجدہ سہو آخر میں کر وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ نماز کو مکمل کر سکتا ہے. لیکن اگر آخری تشہد کے لیے بیٹھنا یا آخری تشہد میں بیٹھ کر التحیات للہ وغیرہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا ایک رکن چھوٹ جائے گا، اس سے نماز میں خلل واقع ہو جائے گا. اور اس کے بعد 13واں جو رکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تشہد میں بیٹھو تو قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اور جو آخری جو 14واں رکن ہے وہ ہے التسلیمتان، یعنی دونوں طرف سلام پھرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، یعنی نماز کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے ذریعے، اور نماز سے جب ہم فارغ ہونا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو سلام کے ذریعے سے نماز کو مکمل کریں. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کرتے تو سلام کے ذریعے سے نماز کو مکمل کرتے. تو الحمدللہ یہ 14 ارکان نماز کے ہوئے ہیں، اور اس کی یعنی تفصیلات آپ نے ابھی معلوم کی ہے. تو ایک مرتبہ سرسری طور پر پھر 14 ارکان میں گناتا ہوں. پہلا قدرت ہو تو قیام کرنا، دوسرا تکبیر تحریمہ، تیسرا سورہ فاتحہ پڑھنا، چوتھا رکوع کرنا، 5واں رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، اور 6واں 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، 7واں سجدے سے اٹھنا، 8واں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 9واں تمام ارکان میں اطمینان کا ہونا، 10واں ارکان کے درمیان ترتیب قائم ہونا، اور 11واں آخری تشہد، 12واں آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، اور 13واں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور 14واں دونوں طرف سلام پھیرنا. الحمدللہ یہ نماز کے ارکان ہوئے. اب آئیے اس کے بعد جو 8واں سبق ہے نماز کے واجبات کے متعلق، وہ ہم دیکھیں گے کہ نماز اور اس کے واجبات کیا ہیں. نماز کے واجبات کیا ہیں؟ تو نماز کے واجبات 8 ہیں، اور اس کی تفصیل پہلے ہم عربی میں پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھیں گے. امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز کے واجبات کا بھی جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. وواجبات الصلاۃ وہی 8، یہ واجبات الصلاۃ نماز کے واجبات 8 ہیں. نمبر 1 جمیع التکبیرات غیر تکبیرۃ الاحرام، کہ مکمل جو تکبیرات ہیں تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ جو ہم نے رکوع میں دیکھی ہیں، تو اس کے علاوہ جتنے بھی تکبیرات ہیں وہ سب واجبات میں سے ہیں. اور نمبر 2 امام اور منفرد کا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، وقول سمع اللہ لمن حمدہ للامام والمنفرد. اور نمبر 3 اور سب کا ربنا ولک الحمد کہنا، وقول ربنا ولک الحمد للکل. اور نمبر 4 رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، وقول سبحان ربی العظیم فی الرکوع. اور نمبر 5 سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنا، وقول سبحان ربی الاعلی فی السجود. اور نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، جب 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اس میں دعا پڑھنا کہ وقول رب اغفر لی بین السجدتین. اور نمبر 8 والتشہد الاول والجلوس،
پہلے تشہد کے لیے، نمبر 7 پہلا تشہد کرنا، اور نمبر 8 پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ تو یہ مکمل 8 اس کے واجبات ہیں۔ اب اس کی تفصیلات مختصر طور پر دیکھیں گے کہ نماز کے واجبات کہتے ہیں یہ افعال و اقوال تجب فی الصلاۃ لکنھا دون الارکان، یہ نماز کے اندر کچھ اقوال ہے، کچھ افعال ہے جو واجب ہوتے ہیں لیکن یہ ارکان نہیں ہے۔ ولہذا تجبر ان ترکها المرء ناسیا بسجدتین للسہو فی آخر صلاته، اسی لیے اگر انسان نماز کے دوران بھول جاتا ہے ان کو تو آخر میں سجدہ سہو دو سجدہ کر کے اس کو جو ہے مکمل کر لیتا ہے۔ ان ترکها عمدا بطلت صلاته، اگر کوئی جان بوجھ کر ان 8 واجبات میں سے کوئی بھی ایک واجب چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو پہلا جو یہاں پر بتایا گیا کہ تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ دیگر تمام تکبیریں کہنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ جیسے ہم رکوع کے لیے جاتے ہیں اور سجدے کے لیے جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، تو یہ تمام نماز کے واجبات میں سے ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل خفض ورفع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر جب جھکتے یا اٹھتے تو تکبیر کہتے، تو یہ واجبات میں سے ہے۔ اور نمبر 2 اور 3 سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ امام اور منفرد دونوں کے لیے ہے، اور ربنا ولک الحمد کہنا یہ بھی دونوں کے لیے ہے۔ جیسے کہ یہ بات بالکل واضح ہے، ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یقول سمع اللہ لمن حمدہ حين يرفع صلبه في الركوع وايضا في حديث ابي هريره ثم يقول ربنا ولك الحمد، وفي بعض الروايات اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد یا ربنا لك الحمد، یہ دو بھی ثابت ہے، اللهم ربنا ولك الحمد یہ بھی ثابت ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی یہ ہے کہ استجاب تبارک وتعالى لعبده الحامد لربه ومولاه لأن السمع هنا سمع الإجابة، یعنی اللہ عز و جل نے اپنے اس بندے کی تعریف کو قبول کر لیا۔ یہاں پر سم کا معنی سننے کا معنی قبول کرنا ہے۔ اور چوتھا اور پانچواں واجبات الصلاۃ میں سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا، یہ تسبیح، اور سبحان ربی الاعلی یہ سجدے میں پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رہا رکوع تو اس میں تم اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو۔ من تعظیم الرب ان تقول، اور رب کی تعظیم یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم پڑھو۔ اسی طریقے سے سجدے میں اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور چھٹواں جو نماز کا واجب ہے وہ ہے قول رب اغفر لی بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یہ دعا پڑھنا، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اور 7واں اور 8واں یہ ہے کہ تشہد کے لیے بیٹھنا اور تشہد اس میں پڑھنا، جیسے کہ حدیث ہے اذا قعدتم فی کل رکعتین، جب تم 2 رکعتوں میں اس کے بعد تشہد کے لیے بیٹھو تو فقولوا التحیات للہ، تو التحیات للہ پڑھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی صلاۃ الظہر وعلیہ جلوس فلما تم صلاته سجد سجدتین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں بیٹھنا تھا، بیٹھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں نماز کو 2 سجدوں کے ذریعے سے مکمل کیا، یعنی جو پہلے تشہد میں نہیں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں 2 سجدے سہو کر کے نماز کو مکمل کر لی، چونکہ نماز کے واجبات میں سے ہیں۔ ہاں اگر رکن چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اس رکن کو دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے یہ نماز کے 8 واجبات ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ اب 9واں سبق ہے تشہد اور درود کے کلمات کے سلسلے میں بیان التشہد۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ بیان التشہد وهو ان يقول التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی تشہد کے یہ کلمات ہیں
جب بھی ہم نے پڑھے ہیں۔ پھر اس کے بعد درود کی کیا کلمات ہیں، اس کے بعد درود بھی پڑھیں۔ ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ پھر اس کے بعد آخری تشہد میں پڑھی جانے والی کچھ دعائیں ہیں، وہ بھی ہم نماز کے آخری تشہد میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وہ ہے اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اور ایک دعا ہے اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تو نماز کے جو تشہد کے دوران پڑھنے والی دعائیں ہیں، اس کو ہم پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ کیا تشہد اول کے بعد التحیات کے ساتھ درود پڑھی جا سکتی ہے؟ ایک سوال ہے، یعنی پہلے تشہد جو 2 رکعت میں جب بیٹھتے ہیں اس کے بعد درود پڑھنے کے سلسلے میں کیا حکم ہے، پڑھنا ضروری ہے یا نہیں پڑھے تو بھی کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تشہد اول کے بعد التحیات کے ساتھ درود پڑھ لینا بہتر ہے، اور اگر کوئی درود پڑھے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ نماز کے دوران پڑھے جانے والے تشہد کے کچھ اذکار تھے اور اس کے متعلق کچھ اہم باتیں تھیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 10ویں سبق میں نماز اور اس کی سنتیں کیا ہیں، نماز اور اس کی کیا سنتیں ہیں، یہ 10ویں سبق میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہاں تک آج کے سبق میں اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں نماز اور اس کی سنتیں اور نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں، یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی عبادتیں بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ عز و جل ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔